اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لولا خلق الله أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة سلام الله عليها لم يكن لها كفوا على ظهر الأرض من آدم ومن دونه الى یوم القیامہ. درود پڑھیں محمد. صدیقہ کبریٰ حورہ انسیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمسر امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس موضوع کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور کل ایک حدیث کی ابتدا کرنے جا رہا تھا لیکن بہرحال وقت کافی ہو گیا تھا. آج گفتگو کو وہیں سے آغاز کرتا ہوں. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لغت میں کفر
کہ جس کا ترجمہ ہم ہمسر کرتے ہیں، کا معنی یہ ہے کہ دو چیزیں جو کچھ صفات میں اور کچھ کوالٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، تب ایک کو دوسرے کا کف اور ہمسر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار کا کوئی کف ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ ایک ہو سکتے ہیں، حقیقت ایک نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات واجبی ہیں، اور اس کے علاوہ جس کے پاس بھی جو صفت ہے وہ صفت امکانی ہے۔ اب اس کا ترجمہ یوں آپ کی خدمت میں کروں کہ پروردگار کے پاس جو بھی صفت موجود ہے وہ اس کی اپنی ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ لہذا نہ ممکن واجب کی حد کو چھو سکتا ہے، نہ واجب نعوذ باللہ کسی ممکن سے ملایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس فرق کا ہمیشہ خیال رکھا کریں، ہمیشہ اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے۔ واجب واجب ہے، بے شک آپ آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو ہستیوں کا نہیں، 14 ہستیوں کا علم لامحدود ہے، ان کا علم لامحدود ہے، پروردگار کا علم بھی لامحدود ہے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ انہی نے علم لیا کہاں سے ہے؟ لامحدود سے ہی تو لیا ہے۔ تو جب لامحدود دے گا تو نہ دینے والے میں کوئی کمی ہے نہ لینے والے میں کوئی کمی ہے۔ لیکن اب یہ نہ کوئی سوچنے لگے اچھا بھائی جو دے رہا ہے اس کا علم اپنا ذاتی ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ لینے والے ہیں، تو صرف لامحدود کو نہ دیکھنا بلکہ واجب اور ممکن کو بھی دیکھنا۔ نہ واجب ممکن ہو سکتا ہے نہ ممکن واجب ہو سکتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو دو صفتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی صفت تسمیہ اور نامگزاری میں یہ دونوں ایک دوسرے کا ہمسر ہیں، اور دوسری صفت علم کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کا ہمسر ہیں۔ تیسری صفت جس میں یہ دو ہستیاں ایک دوسرے کا ہمسر ہیں، روایت ابتدا کی تھی میں نے آپ کی خدمت میں، جناب عائشہ سے روایت ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ الگ ستم ظریفی ہے کہ جب کوئی کتاب بخاری کو اٹھا کے دیکھے تو وہ لوگ جو نبی کے ساتھ چند مہینے رہے ان سے آپ کو اس میں ہزاروں روایتیں مل جائیں گی، اور وہ ذات جو ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہی اس سے آپ کو کل 18 روایتیں ملیں گی۔ تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن عزیزوں وہی 18 روایتیں کافی ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے، اب ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ احب الرجال الی النبی علی بن ابی طالب، وَأَحَبُّ النِّسَاءِ الیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں روایت میں لفظ حبیب نہیں استعمال ہوا ہے، لفظ احب استعمال ہوا ہے۔
فرق ہے. ایک ہوتا ہے دوست، عربی میں اسے کہتے ہیں حبیب، جیسے علیم یعنی علم رکھنے والا. لیکن عربی میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے افعل تفضیل. جیسے جب تقلید کی بات آتی ہے تو آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں یا عالم کی تقلید کرتے ہیں؟ عالم کی تو تقلید نہیں کرتے، عالم تو بہت سے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان سے عالم کو تلاش کریں، عالم کو تلاش کریں. اب ہماری ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے ہم واقع تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے نہ پہنچیں. آپ صحیح سے پرسجو کریں، سمجھیں، البتہ معذرت کے ساتھ پوچھئے گا ان سے جو فن کے ماہر ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اور آپ کے گھر میں ایک جوان ہے، انجینئر ہے، الحمدللہ پروردگار ہمارے توفیق میں اس طرح کے بہت سے جوان پیدا کریں انشاءاللہ. اب آپ بڑے مطمئن ہیں، اب گھر والے آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی اس کو ذرا دیکھیے، بچہ بیمار ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں بھائی، کیا؟ ارے ہمارے گھر میں ایک انجینئر تو ہے. ارے تمہیں نہیں معلوم کتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس؟ اچھا تو اسی کو دکھا دیتے ہیں. کوئی مانے گا؟ کیا کرے گا؟ ہوا کرے گھر میں انجینئر، لے کے بچے کو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے عزیزوں کتنا سیدھا سا مسئلہ ہے. ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. زمین خریدیں گے، اس پہ بلڈنگ بنوانا ہے، تب جائیں گے انجینئر کے پاس کہ بھائی یہ میپ بنا دیجیے. یعنی جو بھی مسئلہ آئے گا ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ پروردگار کی دی ہوئی عقل کا تقاضا ہے کہ جو سبجیکٹ ہو اسی کے ماہر کے پاس جانا. یا عقل سمجھتی ہے سیدھے یا نہیں سمجھتی؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس عقل کے اوپر پتھر پڑ جاتے ہیں جب دین کا معاملہ آتا ہے. کیونکہ دین کے مسائل ہوٹل پہ ڈسکس ہوتے ہیں. جیسے ہی دین کا مسئلہ آتا ہے میرا جوان ہر سورس کو بھول جاتا ہے، آ کے جواب دیتا ہے مولانا میری نظر اس میں یہ ہے. ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی دین سب سے مظلوم پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں ہر کوئی نظر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ارے قبلہ کم سے کم ڈاکٹر اور انجینئر کا درجہ تو دے دیجئے، جہاں آپ بغیر اس سے پوچھے ایک نسخہ نہیں دیتے ہیں، ایک ٹیبلٹ نہیں دیتے ہیں. یہاں بغیر دین کے سورس سے سمجھے ہوئے جو سمجھ میں آتا ہے دین کے نام پہ کرتے رہتے ہیں. جو سمجھ میں آتا ہے دین کے نام پہ ہو رہا ہے. اور عجیب بات ہے، اسٹیمپ بھی لگتا ہے تو کس کا لگتا ہے؟ دین کا. یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے نام پر جو چاہے کر دیں. عزیزو بہت سنبھل کے چلنے کا مقام ہے. پروردگار نے وہ ہستی قرآن میں جا کے دیکھیے گا جسے پروردگار سب سے زیادہ چاہتا ہے، اسے بھی اجازت نہیں دیتا کہ دین میں کچھ کم کر دے کچھ بڑھا دے. لو تقولنا علینا الاقاویل، اے نبی اگر آپ نے ہماری طرف اس بات کو نسبت دیا جو ہم نے نہیں کی ہے. اب اس کے آگے کی آیت نہ مجھ میں پڑھنے کی جرات ہے، خود جا کے دیکھ لیجئے گا کہ پروردگار نے کیا کہا اپنے نبی سے. اللہ اکبر، انسان لرز جاتا ہے. اور ہم بڑی آسانی سے اہل بیت کے چاہنے والوں اپنے نام پر جو کرنا ہے کیجئے. نہ میں اعتراض کرنے والا ہوں، نہ یہاں جو ہستیاں بیٹھی ہیں کچھ کہنے والی ہیں. لیکن اگر دین کے نام پر کچھ کیجئے گا تو پھر ہماری آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے.
کیونکہ جو خدا اور اہل بیت کا نہ ہوا وہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ انسان خدا اور اہل بیت کی سن نہیں رہا ہے، ہماری اور آپ کی سن لے گا، کبھی نہیں سنے گا۔ لہذا سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے اجتہاد اور تقلید کا۔ یہ زبردستی کی جو ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں، جس سے ہم نے دین کا چہرہ بھی برباد کر دیا ہے۔ دین بہت خوبصورت ہے عزیزوں، اور اب ذرا تھام کے دل سنیے۔ کمی اور زیادتی اس چیز میں کی جاتی ہے جو ناقص ہو۔ آپ نے ایک سلیبس لکھا، اگلے سال پھر نیا لکھا، کیوں؟ کیونکہ ناقص تھا۔ آپ نے آ کے جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا، کچھ دن کے بعد آپ نے کہا نہیں اس قانون کو صحیح ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بنایا ہوا تھا۔ لیکن عزیزو خدا کا لاکھ شکر ہے، ایسا دین ملا ہے جس کے بارے میں غدیر میں آواز دی جا رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزو اگر دین کامل ہو گیا ہے، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہمیں حق نہیں ملتا ہے۔ ہندوستان کا واقعہ سن لیجیے۔ آیت اللہ خوئی، خدا غریق رحمت فرمائے، بہت بزرگ عالم دین تھے اپنے زمانے کے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے استاد۔ اب ہندوستان کا میں کہاں کا واقعہ یہ تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ہے ہی ہماری بھومی کا ہے۔ ہوا ایک شادی ہوئی، بارات جا رہی تھی رخصتی کے بعد، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دولہا میاں رخصت ہو گئے۔ اب ان لوگ کو احکام نہیں پتہ تھے، کچھ دنوں کے بعد انہی نے لڑکی کی دوسری شادی کر دی۔ تو آپ کہیں گے تو کیا ہوا بھائی، صحیح تو کیا؟ جی نہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد زوجہ کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے؟ عدت۔ اب وہ اسی میں شادی ہو گئی، خیر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ سالوں کے بعد ایک دم سے اس خاتون کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہی، اسی لیے کہتا ہوں دین سیکھیے، بنائیے مت۔ سیکھیے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بہت اچھے سے سیکھ لیتے ہیں۔ نیا سے نیا موبائل آئے گا، چلانا نہیں آتا ہوگا، پوری رات جاگ کے سیکھ لے گا میرا جوان۔ بیٹا کیا کر رہے ہو، سو جاؤ۔ ارے پاپا رک جائیے، یہ فنکشن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس دن تو گوگل ہی گوگل ہوتا ہے، اور جب سب سیکھ جاتا ہے، ارے اس ناچیز کے لیے اتنی محنت، اور وہ جو تمہارا افتخار ہے اس کے لیے کیا کیا، کتنا وقت دیا اس کے لیے۔ اور دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو، دعوے تو پھر تو آپ پوچھئے نا، پھر تو جناب جبریل بھی کبھی کبھی شرماتے ہوں گے، پروردگارے ہو کیا رہا ہے۔ ہم 23 سال میں وہی لے کے گیا ہوں، تب تو مجھے جرأت نہیں ہے ایسی باتیں کروں، اور یہ تو دین میں بے ہے، الف ہے، یہ نہیں پتا ہے، دعوے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھیے کس طرح سے۔ اب جب یہ مسئلہ ان خاتون کے سامنے پیش آیا تو انہوں نے خط لکھا اس زمانے میں آغا خوئی کو۔ انہی نے پڑھا مسئلے کو، اس کے نیچے ایک لائن میں جواب دیا، ایک لائن میں جواب دیا۔ کیا کہا؟ ہم یعنی مجتہد دین بناتے نہیں ہیں، دین بتاتے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے سوال میں ایک جملہ لکھ دیا تھا کہ قبلہ آپ اسے کسی طرح صحیح کر دیجئے، تو انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ ہم دین بناتے نہیں ہیں کہ صحیح کر دیجئے، تم بگاڑتے جاؤ، ہم کب تک صحیح کرتے چلے جائیں گے؟ بگاڑتے چلے جائیں، جیسے دین چاہے ویسے دین کے ساتھ اختیار کر لیں بھیا۔ تو عزیزو بہت سیدھا سا راستہ ہے، خدا کے واسطے صحیح انسان تقلید کر لے عالم۔ اور دیکھیے اس مسئلے میں بھی خدا کے واسطے اب بھائی دیکھیے واقع اور حقیقت کیا ہے اللہ جانے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جا کے 2 سے 4 سے 5 سے پوچھا، پتہ لگایا، آپ کو پتہ چلا بھئی یہ الف جو ہے عالم ہے اپنے زمانے کا، ٹھیک ہے آپ اس کی تقلید کریے۔ کسی دوسرے نے آ کے تحقیق کی، اس کی نظر یہ نکلی کہ بے جو ہے وہ عالم ہے، وہ اس کی تقلید کر لے۔ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، سب لوگ اس محلے کے اگر 4 ڈاکٹر ہیں تو سب ایک ہی کو دکھانے نہیں جاتے ہیں، اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے، اس کی سمجھ میں وہ آتا ہے، اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے، دیر سے زیادہ چمچہ گرم ہو جاتا ہے۔ علماء آپس میں بیٹھ کے اتفاق کی باتیں کیا کرتے ہیں، یہاں ان کی تقلید کرنے والے اپنے مقلد کو لے کے اچھلتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی؟ اور عجیب بات تو تب ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہیں قبلہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں اس کی آپ بھی کیجئے۔ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ تقلید اصل ہے، عالم کو پہچانیے، اس کی تقلید کیجئے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جا کے اگر اتنا وقت ہے آپ کے پاس توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیے گا، تقریباً 4000 3800 3700 بعض میں 3900 نزدیک 4000 مسئلے ہوتے ہیں۔ 2 مجتہد کے آپ توضیح المسائل اٹھا لیجئے، عبارت بھی ایک ملے گی، کچھ مسئلے ہوں گے جو اختلافی ہوں گے، اس کی وجہ سے کہا ان لوگ میں اختلاف ہے، جی نہیں، ان کا اختلاف عین اتحاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود عالم ہے، اپنی نظر بیان کر رہا ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں، لیکن ضروری ہے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ عزیزوں یہ جو ہم آگے اس طرح سے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ گویا پتہ نہیں ہمارے دین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دین میں کیا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پاس ایک انسان ہے، میں نے پہلے دن آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا تھا انسان کامل، اور آج اسی کو تھوڑا آگے بڑھا کے میں آپ کی خدمت میں جو حدیث بیان کی ہے وہاں تک کے لاؤں گا آپ کو۔ ایک انسان ہے ہمارے پاس کہ جس کی عمر ہے 250 سال، لیکن ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں کہ وہ ایک ہی انسان ہے۔ نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 11 ہجری، اتنا تو میتھس آتا ہے نا۔ غیبت صغرا شروع ہوئی سن 260 ہجری، کم کریے کتنے بچے؟ 250 سال بچے نا۔ یہ 250 سال ایک ہی انسان جی رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، ان کی تقریروں کو جمع کر کے کتاب لکھی گئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہندی میں بہت جلدی آنے والا ہے، انگلش میں بھی آ چکا ہے۔ 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان، اس میں آ کے فرماتے ہیں یہ سب کی سب ہستیاں ایک ہیں، لیکن انہیں جو عمل کرنا ہے وہ زمانے کے تقاضے کو دیکھ کے کرنا ہے۔ اب جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہر میں 25 سال کا سکوت ہو، چاہے وہ جمل ہو، صفین و نہروان ہو، چاہے وہ ظاہری اعتبار پہ صلح ہو، چاہے وہ کربلا کا کارنامہ ہو، چاہے 35 سال دعاؤں کا سہارا ہو، چاہے مدینے میں یونیورسٹی بنانا ہو، چاہے بغداد میں سلاخوں کے پیچھے جانا ہو، چاہے مدینے سے لے کر مشہد تک کا سفر طے کرنا ہو، چاہے سامرہ میں اور دوسرے مقامات پہ رہ کر اپنی
کی حفاظت کرنا ہو، چاہے بچپنے میں پردہ غیب میں جانا ہو، یہ سارے انسانوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے، حقیقت ایک ہے، عمل واقعیت کو دیکھ کے کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ جب جنگ کا زمانہ آتا ہے خاموش نہیں رہتے ہیں، جب خاموشی کا زمانہ آتا ہے تو جنگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں اپنایا ہے۔ کہا دیکھو، میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا زمانے کو پہچانتے جاؤ، سیرت کو اپناتے جاؤ۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب غور کریے، اب اپنی ذمہ داری کو طے کریے۔ آج زمانہ کاہے کا ہے؟ آج زمانہ بے وقوفیوں کا نہیں ہے، آج زمانہ فضاؤں کا ہے۔ آج زمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تلوار اپنے نیام میں باندھ لی، بہت بڑے سورما ہو گئے۔ آج دشمن جہاں سے حملہ کرتا ہے نسلیں لگ جاتی ہیں سمجھنے میں۔ تو قبلہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو ایسے تھے، وہ زمانے کے ساتھ نہیں تھے، زمانے کے امام تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ نہیں قبلہ، پیچھے، کاش کے ساتھ ہوتے۔ آج دنیا کے بڑے اداروں میں ہم کہاں پر ہیں؟ آج اسی ملک میں ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے سورس نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے، لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہم نے پوری تاریخ میں سرداری کی ہے، اور تعجب تو یہ ہے بغیر تاج پہن کے کی ہے، بغیر تخت پہ بیٹھ کے کی ہے۔ حاکم کوئی ہوتا تھا چلاتے ہم تھے، سورما کوئی ہوتا تھا دکھاتے ہم تھے، سیناپتی کوئی ہوتا تھا فتح ہمارے نام پہ لکھی جاتی تھی۔ لیکن کب؟ جب تک ہم نے اہل بیت کے راستے کو پکڑ لیا۔ جس دن ہم نے اپنا دین بنانا شروع کر دیا پیچھے ہوتے چلے گئے۔ اگر سرداری کرنا ہے آج اہل بیت کے راستے کو اپنا لیجئے، کل کا جب سورج نکلے گا وہ آپ کی فتح کی آواز دیتا ہوا نظر آئے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے لیے سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ ملانا پڑے گا۔ جن کا کام رہبری ہے انہیں صحیح سے رہبری کرنا پڑے گی، اور جن کا کام اطاعت ہے انہیں صحیح سے اطاعت کرنا پڑے گی۔ جو مال دے سکتا ہے اسے مال دینا پڑے گا، جو وقت دے سکتا ہے اسے وقت دینا پڑے گا، اور اگر کوئی اپنی آبرو دے سکتا ہے تو اسے اپنی آبرو دینا پڑے گی۔ عزیزوں، اہل بیت کا مذہب بٹا ہوا نہیں ہے، ہمیں ملنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے ہم سرباز ہیں۔ سرباز کہتے ہیں کسے؟ سپاہی کو۔ دو تھنکنگ ہے، میں دونوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بازار میں ایک چلتی ہوئی دکان ہے، کسی چیز کی بھی لے لیجیے آپ، ایک دم سے کوئی دوسرا آتا ہے اسی کے بغل میں ویسے ہی دکان کھول دیتا ہے۔ جو پہلے سے دکان کھلی ہے اس دکاندار کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ٹینشن۔ اما یہ لیجیے، اب تو جو ہے وہ میرا منافع کٹ گیا، اما ہم تو 10% لے رہے تھے، انہی نے کہہ دیا ہم 8% پہ دیں گے، یہ لیجیے۔ اب کیا شروع ہو گئی؟ رقابت۔
اب یہ ان کو کنکیوں سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو کنکیوں سے، ہم ملتے بڑے اخلاق سے ہیں. اچھا ملنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بھائی خدا کے واسطے قرآن کا پہلا سورہ اٹھا کے دیکھ لیے، سورہ بقرہ. الحمد تو سب سے اوپر ہے. آپ کہیں گے ابھی کل کلپ نکل آئی، مولانا کو یہ بھی نہیں پتا تھا سورہ بقرہ پہلا نہیں ہے. بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی وضاحت میں ٹائم چلا جاتا ہے. پھر آپ کو مولانا نے 1.5 گھنٹہ پڑھا. نہیں، مولانا نے پڑھا 25 منٹ، وضاحت میں ہو گیا 1.5 گھنٹہ. مشکل یہ ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی 5-6 آیتیں مومنوں کے بارے میں، اس کے بعد 2 سے 3 آیتیں مشرکوں کے بارے میں، پھر 16 سے 70 آیتیں منافقوں کے بارے میں. یعنی پروردگار جانتا ہے کہ اس کا خطرہ شرک سے زیادہ ہے، اما کم سے کم وہ سامنے تو آ کے لڑتا ہے. اتنی تو جرات ہونا چاہیے. اما انسان غلطی کرے سینہ چوڑا کر کے کرے، جی میں نے کیا ہے بتائیے کیا کر لیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیا کر لیں گے. لیکن جو یہی کہیں گے نہیں قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے خدمت گزار ہیں، اور پتہ چل رہا ہے مسلح نیچے سے کھینچ رہے ہیں. اب مجھے کیا پتا، کیونکہ میں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں اور وہ نیچے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دکاندار کے سائڈ میں دوسرا دکاندار آ گیا. یہ ایک تھنکنگ. آئیے دوسری تھنکنگ. میدان جنگ ہے، ایک بیچارہ سپاہی اکیلا کسی طرح سے ڈیفنس کر رہا ہے. ایک دم سے ایک دوسرا سپاہی اس کے پاس آ جاتا ہے. کیا ہوگا؟ حوصلہ بڑھے گا. دکانداری نہ کیجیے، مولا کے سپاہی بنیے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے قوت ملتی رہے. جس جبہے پہ میں ہوں تم بھی ہو، آؤ ذرا گلے ملے تاکہ طاقت بڑھتی چلی جائے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا کچھ الفاظ کو اپنی ڈکشنری سے ڈیلیٹ کیجئے. میرا مولوی، میری مجلس، میری عبادت، میرا تبرک، میرا لفافہ. میں تو اپنے ہی سے شروع کرتا ہوں قبلہ. اسی لیے میری قبا میں جیب نہیں ہے، چیک کر لیے گا جب ہاتھ میں لائیے گا. جی دین نہ میرا ہے نہ تیرا، خدا کا ہے، اور اس کا ہے جو خدا کا ہے. یہ تقسیمات شیطانی تقسیمات ہیں. لیبل دین کا لگا دیا گیا ہے. کیا ہر نماز الہی نماز ہوتی ہے؟ جنگ نہروان میں بھی بڑے بڑے تھے، گٹے بڑے تھے. ہر نماز نماز نہیں ہوتی، ہر عزاداری عزاداری نہیں ہوتی، ہر عبادت عبادت نہیں ہوتی. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ معیار دین پر اتر رہی ہے یا اتر نہیں رہی ہے. روایت کہہ رہی ہے کہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. ارے قبلہ جب نماز منہ پہ مار دی جا سکتی ہے تو ہر چیز مار دی جا سکتی ہے. نہیں ہو سکتا. دین کامل ہے، ہم نے دین کو کامل کیا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ انسان میں تو اتنی سکت ہے ہی نہیں کہ وہ دین کے الفبا کو صحیح سے سمجھ جائے. بنانا تو دور کی بات ہے، بنانا دور کی بات ہے. میرا موضوع نہیں ہے دین، لیکن میری پہلی زندگی کا موضوع دین ہے. یہاں تو منبر پہ آ کے خطیب پھنس جاتا ہے.
کہ بہرحال ایک موضوع ہوتا ہے، موضوع پر گفتگو کرنا ہے. پھر آپ بعد میں کہیں گے موضوع پہ پڑھا نہیں. الحمدللہ موضوع پہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم ہیں طبیب. اور قبلہ آپ جتنی باتیں سنائیں، اگر ہمیں آپریشن کرنا ہوگا تو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب سوال کیا جائے گا قبر میں تو آپ ہم ہی کو دعا دیں گے. کیونکہ جب تک راڈ پیر میں پڑا رہتا ہے تب تک کہ بڑا کیا ہو گیا، جب دن نکلتا ہے اور صحیح سے چلنے لگتا ہے نا انسان، اور کیا ڈاکٹر صاحب تھے. تو الحمدللہ خدا نے ہمیں اتنا صبر دیا ہے. اتنی سی دنیا ہے، آدھے سے زیادہ گزر گئی ہے، 4 دن وہ بھی نہیں پتا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہی مجلس پوری ہو پائے یا نہ ہو پائے. کیا بات ہے قبلہ، خدا شاہد ہے. نماز کے لیے ایک روایت ہے، سن لیجئے، پھر میں آپ کو جوڑوں گا زاداری سے. نماز کے لیے روایت ہے کہ صلو صلاۃ المودع. جب نماز کے لیے کھڑے ہو یہ سوچ کے کھڑے ہو شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے. آپ سوچیں اگر انسان کو یہ تصور ہو جائے کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، اللہ اکبر، نماز معراج پہ ہوگی. اور یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ تھک جاتے ہیں، الحمدللہ میں نہیں تھکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں یہ سوچ کے آتا ہوں شاید میری زندگی کا یہ آخری ممبر ہو. نہیں پتا کس کو کیا پتا. عزیزوں غور کرنا چاہیے ہمیں، کہاں جا رہی ہے ہماری عمر. روایت ہے پروردگار 3 چیزوں سے سوال کرے گا، اس میں سے ایک چیز ہے جوان کی عمر. فی ما یفنی، اے جوان تو نے اپنی عمر کہاں فنا کی؟ گولڈن نماز میں نہیں، گولڈن نماز کی وضاحت کرنا پڑے گی نا. گولڈن نماز بتاؤ، یہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ایک پیلا رنگ آسمان پہ نظر آتا ہے. اس ٹائم جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں گولڈن نماز. سمجھا؟ تو کچھ الفاظ تو میں چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. کیونکہ ہمیں بھائی گولڈن نماز نہیں پڑھنی ہے، خدائی نماز پڑھنا ہے. خدائی نماز پڑھنا ہے تو دین کے مسائل کو دے دیجئے جس کی ذمہ داری ہے. ایک توضیح المسائل صحیح سے لے لیجئے. نہیں سمجھ میں آ رہی، الحمدللہ آپ کے بستی میں تو بہت لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس تو کوئی حجت ہے ہی نہیں. کہ قبلہ یہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا، بتا دیجئے، ختم ہو گئی بات. لیکن پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. مولانا آپ کے پیچھے نہیں ٹہلیں گے. ہماری توقعات بڑی بڑھ جاتی ہیں. ہمارا ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے، اگر آتا بھی تو آپ پہلے فون کرتے قبلہ ہم بیمار ہیں. تو بیمار ہیں، بسم اللہ. اب ایک جملہ اور سن لیے، یہاں تک بات آ گئی. ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہمارا جوان اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اور ہم اور آپ حاصل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اس کے لیے ہم الحمدللہ اب ایک حد تک کے والدین کے دلوں میں درد آیا ہے. اب مثلا بعض جگہ مل جاتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بھائی بیٹا پڑھ لے، اب چاہے زمین بیچنا پڑے، زمین بیچ دیں گے لیکن پڑھائیں گے. کیوں؟ سمجھ میں آیا. کیونکہ دیکھا اگر اس دنیا کی دوڑ میں ساتھ میں نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک، یہ بھی ایک معاملہ کر رہے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ ہم معاملہ یہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹا 30 سال ہم تجھے پڑھائیں گے، بڑھاپے میں 20 سال ہمیں تو پالنا. کیوں؟ کیونکہ اگر اچھا پڑھے گا نہیں، اچھی نوکری نہیں ہوگی، اچھی نوکری نہیں ہوگی، اچھی سیلری نہیں ہوگی، اچھی سیلری نہیں ہوگی تو تمہیں رکھے گا کیوں؟ اب اس کے لیے ہم ہر چیز دینے کو لیے تیار ہیں. ٹیوشن بلاتے ہیں، فلاں بلاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. خدا کے واسطے ایک بار جو آپ اپنی اولاد پہ
ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں اس کو لکھیے. اور میری آپ سے درخواست ہے دین سیکھنے کے لیے آپ اس کا خمس نکال دیجئے. خمسی تو مانگا ہے دین نے بس. ہم اگر 5,000 مہینے وہاں خرچ کر رہے ہیں تو یہاں 1,000 دینے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ صاحب اچھا مولانا صاحب ہی کی چھت سب سے نیچی ہے, دیوار سب سے چھوٹی ہے, وہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. اور وہاں اگر اس نے کہہ دیا اب بچے کے دونوں کلاسز ہو رہے ہیں, مولانا بھی آتے ہیں گھر پہ پڑھانے کے لیے اور ادھر سے ٹیوشن والا بھی آتا ہے, ایک دم سے شادی کا کارڈ آ جاتا ہے, شادی میں نہیں جانا ہے, ایگزام آنے والے ہیں, ادھر ماں صاحب آج ذرا سا نہ ہی ہے, بچہ ذرا سا امتحان ہے تیاری کر رہا ہے, یہ تو دنیا ہی کا امتحان ہے. عزیزوں کیوں ہم نے ایسا رویہ دین کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے؟ تو پھر یقین رکھیے جیسا ہمارا رویہ ہوگا دین کا ویسا ہی اثر ہوگا دین کا ہماری زندگی پر, کیونکہ یہ دنیا قانون ہے. لا تبدیل لتحویل اللہ لا تحویل لخلق اللہ. پروردگار نے جو خلقت کی ہے اس کے قانون کو وہ خود بھی نہیں توڑتا ہے, خود بھی نہیں توڑتا ہے. اس نے قانون بنایا ہے کہ تم جتنا اپنی زندگی میں دین کو جنگھا دو گے اتنا ہم تمہیں پروان چڑھائیں گے. اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے دنیا کے ایک ملک کو دیکھ لیجیے, اس کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ہم نے تو ابھی ذرا سے دین پر عمل کیا ہے. ذرا سے دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی میں جرت نہیں تھی, آنکھ ملا کر دیکھ لے 17 میزائلیں ماری ایک کا جواب نہ دے پائے. دیا جواب. قبلہ ہم اور آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. کرنے سے پہلے انسٹرکشن کہیں اور سے ملتے ہیں. اتنا بڑا ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے کیونکہ جس ملک میں اتحاد حرف اول تھا وہاں شیطان حکومتوں نے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اختلاف ڈال کر ہمیں غلام بنانے کی کوشش کرنے لگے. اور دیکھ لیجئے کیا ماحول ہو رہا ہے ہمارے ملک کا. جہاں بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی, اب لوگوں کو ڈر لگتا ہے یہ نعرہ لگاتے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس ملک نے ذرا سا اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کیا آج دیکھ لیں, اس کا مطلب کہ اس میں اثر ہے. اب ہم دوا ٹائم پہ نہ کھائیں تو ہم کیا کریں؟ اور اکثر پتہ نہیں آپ نے کیا دوا دی اثر ہی نہیں کرتی. تو ڈاکٹر پوچھے کہ بھیا جس ٹائم پہ کہا تھا کھائی؟ نہیں بھول گئے تھے. پرہیز لکھا تھا کیا؟ پرہیز کیسے کر سکتے ہیں؟ پرہیز پہ ایک واقعہ سن لیے, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب پہنچے, کہیں دعوت تھی, ان کی دسترخوان چنا گیا, بڑی رنگین غذائیں کھانے رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ بالکل آپ کی بستی کا ماحول تھا. اور اگر خدا نے توفیق دی کہ دوبارہ آؤں تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی 10 دن پہلے بتانا, کھانا چھوڑ دوں گا. نہیں الحمدللہ یہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ بہرحال میزبانی میں حرف اول ہیں آپ. یہ بھائی الحمدللہ خدا نے توفیق دیے. ہندوستان کی کچھ جگہ تو میں گیا ہی نہیں, 10 سال میں بہت زیادہ نہیں گھوما ہوں تو اچھا خاصا گھوم لیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ اب ایسے ہی تھا, وہ اسی ٹائپ کی کسی بستی میں آ گیا تھا بیچارہ. ڈاکٹر نے اس کو منع کر رکھا تھا کہ بھائی دیکھیے اگر زیادہ کھائیے گا تو مشکل ہو جائے گی. اب جب وہ دسترخوان میں بیٹھا تو
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے کھانے سجے ہوں اور یہ قبلہ جو ہے وہ صبر بھی کر لیں. انہوں نے کہا تو صحیح. ان کے سائڈ میں مولانا بیٹھے ہوئے تھے. کمو صاحب ذرا استخارہ دیکھیے. آپ بھول گئے تھے؟ مجھے یاد تھا، میں نے پہلے دن آپ سے وعدہ کیا تھا نا جی. تو یہ قصے سے میں آپ کو استخارے بلانا چاہ رہا تھا. کون سا استخارہ دیکھیے. کہا بھائی کس بات کا؟ کہا آپ دیکھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے. استخارہ دیکھا. انہیں نے آیت آئی کہ پروردگار نے مدھو مکھی کو خلق کیا ہے اور وہ ہر پھول پہ جا کے رس لیتی ہے. قرآن تو کتاب معجزہ ہے. بس دونوں آستینیں اوپر، حملہ شروع. بھائی جو نہیں کھاتے تھے وہ بھی کھا لیا اور صحیح سے جب پیٹ بھر گیا تو بس تھوڑی دیر میں قبلہ گزر گئے. روح بقبلہ لٹا دیا گیا. اب جو دوسرے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے ان کو بڑا شک ہوا کہ بھائی یہ کیا ہوا. استخارہ دیکھا گیا موت آ گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. قرآن کتاب زندگی ہے، یہ مر کیوں گیا ہے؟ شاید کوئی جواب دے بھائی موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے. لیکن چھوڑیے ابھی وہ جواب نہیں. اب جب بڑے لوگ پریشان ہوئے تو جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہا مولانا صاحب کیا استخارہ دیکھا تھا آپ نے؟ ذرا کچھ بتائیے تو بھائی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا بھائی دیکھیے اس آیت یہ آئی تھی کہ مدھو مکھی ہر پھول سے رس لیتی ہے، تو بھائی ان کو مدھو مکھی کے اعتبار سے کھانا چاہیے تھا، ہاتھی کے اعتبار سے نہیں کھانا چاہیے تھا. آیت صحیح آئی تھی، تمہاری سمجھ غلط تھی. آیت تو صحیح آئی تھی. اب آپ نیت تو بتاتے نہیں ہیں مولانا کو، استخارے دکھوایا کرتے ہیں. قبلہ آپ لوگ کا کام آسان کر رہا ہوں. دیکھیے کتاب اصول کافی ہے نا، اس کتاب پہ تو بڑا اعتبار ہے نا. ہمیں ایک طبقہ تو ایسا پیدا ہو گیا ہے وہ کہتا ہے اس میں جو کچھ ہے سب صحیح. تو اس میں تو یہ بھی موجود ہے کہ قرآن سے 200 آیتیں ڈیلیٹ ہو گئی. فن کو فنکار سمجھتا ہے. جس ترتیب پہ اصول کافی لکھی گئی ہے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اس سے پہلے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں صرف اصول کافی پہ آپ کے 2 سے 3 گھنٹے لے لیتا. بس سمجھ لیجئے ذرا سا. تو جس مؤلف محترم نے اصول کافی کے مؤلف شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کا بھی انتقال ہوا ہے اسی سال جس سال میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، یعنی 300 بھائی. غیبت صغریٰ ایک زمانہ ہے 69 سال کا، غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے 329 سے. یہ سارا ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے جوڑا جاتا ہے کہ کب سے ہم اپنے امام سے دور ہیں. ایک امام کے چاہنے والے کو تو دن گننا چاہیے کہ مولا آپ کی دوری میں ایک دن اور اضافہ ہو گیا. کب آئیے گا؟ جب ہم تیار ہوں گے. اس سال ان کا انتقال ہوا. انہی نے کتاب لکھی اصول کافی، اور کتاب اصول کافی کا پہلا چیپٹر لکھا کتاب العقل. آپ اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے صرف پوچھ لیجئے کہ ان کی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب عقل سے شروع ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا. کیونکہ قبلہ اگر خدا کو قرآن سے ثابت کریں گے تو قرآن کو کس سے ثابت کریں گے؟ جب تک قرآن کا اعتبار ثابت نہیں ہوگا خدا بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے دین کے جو اصلی مسائل ہیں وہ عقل سے ثابت ہوتے ہیں. پروردگار نے ہمیں عقل عطا کی ہے، لیکن کیا کیا جائے،
ہم لوگ ہیں بڑے امانت دار، الحمدللہ ہم بڑے امانت دار ہیں. جانتے ہیں امانت دار کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ امانت دار کے پاس کچھ پیسہ رکھوا دیں تو بعض امانت دار ایسے ہوتے ہیں نوٹ بھی چینج نہیں کرتے. آپ نوٹ کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور جب بعد میں جا کے ان سے امانت واپس لے کے ملائیے گا تو آپ کو وہی نوٹ مل جائیں گے. اتنے امانت دار ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بھی بڑے امانت دار ہیں. اللہ میاں نے ہمیں نعمت دی عقل. جب واپس جاتے ہیں تو منکر نکیر سے کہتے ہیں بھیا واپس لے لو، دیکھو پیکنگ بھی نہیں کھلی ہے، جیسی دی تھی ویسے ہی واپس. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام تو استخاروں پہ چلتا ہے، عقل کی کیا ضرورت. قبلہ یہ اسی لیے نتائج ہم غلط لیتے ہیں کہ جب دوا دینا ہوتی ہے وینٹیلیٹر پہ لٹا دیتے ہیں. جس بیمار کو دوا سے صحیح کیا جا سکتا ہے اس کا آپریشن ہوتا ہے، اور جس کا آپریشن کرنا ہے اس کو وینٹیلیٹر پہ لٹایا جاتا ہے. بس یہی مسئلہ ہے. پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو عقل کے ذریعے حل کریں، لیکن عقل بھی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. جب رک جائے تو قرآن نہیں کہہ رہے فوراً قرآن کے پاس آ جانا، کہ شاورہم فی الامر. ذرا اپنے بزرگوں سے مشورہ لو. بزرگ صرف احترام کے لیے نہیں ہیں، ہماری سراخوں کے اوپر ہیں، لیکن ذرا سا زندگی. آج کا جوان، ارے آپ کو کیا پتا، نیا زمانہ ہے. ابے زمانہ نیا ہے، زندگی تھوڑی نہیں ہے. زندگی کے اصول نہیں بدلتے ہیں، زندگی کے اصول نہیں بدلتے. ہمارے بزرگوں کو بہت اچھی طرح سے یہ اصول پتہ ہیں. پرانے زمانے میں بزرگ رات میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ اصول سکھاتے تھے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں. بوڑھے اپنے بڑھاپے سے پریشان ہیں، جوان اپنی نادانی سے میں گرفتار ہیں. نہ ان کے پاس ٹائم ہے ان کے پاس بیٹھنے کا، نہ ان کا دل چاہتا ہے ان کو کچھ سکھانے کا، کیونکہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو بتائیں گے کیوں بھائی. اسی لیے آپ دیکھ لیے طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. بھائی جب تم نے جوان کو سکھایا ہی نہیں کہ وہ ایک زندگی کے نئے مرحلے میں جانے والا ہے، اسے کیسے اس زندگی کو چلانا ہے، تو ٹھیک ہے پھر دیکھ لیجئے، کھٹکنے کی آواز تو آئے گی. دوسرا مرحلہ ہے مشاورہ. کیسے آپ بڑے جلدی جا کے اپنے ٹیچر سے مشورہ کرنے لگتے ہیں، سر ذرا سے یہ بتائیے کہ کون سا سائٹ میں جاؤں، سائنس سائٹ جانا ہے، آرٹ سائٹ جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. کیوں جاتے ہیں آپ ان کے پاس؟ وہاں جانا سمجھ میں آتا ہے، اور جو زندگی کے مسائل کو جانتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا مرحلہ ہے مشورہ. قرآن تاکید کر رہا ہے، میرے نبی نے مشورہ کیا. کس سے مشورہ کیا؟ منا اہل البیت نے مشورہ دیا. کہ یا رسول اللہ، ہمارے کیا ایسا ہوتا تھا جب جنگ میں ہماری تعداد کم ہوتی تھی تو ہم اگر پوری طرح سے دشمن سے نہیں لڑ پاتے تھے تو شہر کے ایک حصے میں خندق بنا دیتے تھے تاکہ کم سے کم ایک طرف کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے. جو خندق ہے وہ بھی ابھی شاید آپ نے نہیں سنا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو حضرت مانا مشورہ نہیں مانا. نبی آ کے کہہ دیتے تم مجھے بتاؤ گے. آیت پہ غور فرمائیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، میرے ساتھ رہیے گا 2 منٹ. فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورت میں بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر نتیجہ غلط نکلتا ہے تو مشورہ لینے والا مشورے لینے والے کے اوپر سب کچھ باندھ دیتا ہے. یہی کرتا ہے نہیں؟ ہمیں جائیے آپ سے پوچھا تھا آپ نے یوں بتایا. ارے میرے بھائی شاید آپ نے مسائل اپنے صحیح سے اس کو بتایا ہی نہیں.
یا آپ کے مسئلے کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں. ہزاروں احتمال ہیں. اس لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مشورہ سب سے لینا، فیصلہ تمہارا ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن کی لطافت دیکھیں. وَشَاوِرْهُمْ جمع کا صیغہ، فَإِذَا عَزَمْتَ مفرد کا صیغہ. مشورہ سب سے لینا ہے جو صاحب مشورہ ہے، لیکن فیصلہ تمہیں لینا ہے، تاکہ کل غلطی ہو تو کسی بزرگ کو کچھ نہ کہنا، اپنی نادانی کا نوحہ پڑھنا. بات ختم ہو گئی. کہا نہیں ابھی رکو. فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام شروع کرو، پھر دیکھو خدا کیسے برکت دیتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح مشاور نہیں ملتا. آپ ایک ایسے ٹاپک پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہے نہیں بتانے والا. بسم اللہ، قرآن حاضر ہے جواب دینے کے لیے. بھائی استخارہ اس اسٹیج پہ آتا ہے جہاں عقل کام نہ کرے، کوئی صحیح مشورہ دینے والا موجود نہ ہو، تب ہم کہتے پروردگار اب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تجھے ہدایت کرنا ہے کر کے بتا دے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو سنوار لیں تو مشکلات بڑھیں گی یا زیادہ ہوں گی؟ کتنی کم ہو جائیں گی؟ کتنا ایک دوسرے سے ملنا ہو جائے گا، کتنا ایک دوسرے سے سنبھلنا ہو جائے گا. تو دین ہماری اصل ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں جو صحیح سورس سے ہمیں دین کو سمجھائے. تو عالم کی تقلید ہوتی ہے. لفظ عالم سے ہم یہاں تک آ گئے. اب روایت میں کیا کہا؟ تو عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا. تو کوشش کریے، تلاش کریے، اگر تلاش کر چکے ہیں تو اس پہ باقی رہیے اور صحیح سے دین کو سمجھتے جائیے، عمل کرتے جائیے. خدا کا کام ہے دین بنانا، بھیجنا، اس نے کر دیا. ہمارا کام ہے دین سیکھ کر عمل کرنا. ہم سے پوچھا جائے گا، دو کام اس کے، دو کام اس کے. عالم کی تقلید شروع کی. یہاں کیا کہا گیا روایت میں؟ اور روایت بھی کس سے؟ سورس بہت ہی ایتھینٹک ہے. جناب عائشہ سے روایت بھی، وہ فرماتی ہیں کہ رسول کے نزدیک دو لوگ سب سے زیادہ محبوب تھے، ایک مردوں میں، دوسری خواتین میں. یعنی رسول کی محبت کے اعتبار سے بھی یہ دونوں کفو ہیں. اردو میں ضرب المثل ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم تو ادھر ادھر جاتے ہی نہیں. اصلی اہل سنت ہم ہیں، کیونکہ جس کو نبی چاہتے ہیں اسے ہم چاہتے ہیں. نہیں، جسے نبی سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہم اسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ ہماری چاہت کی نشانی ہے. سر کٹا دیتے ہیں لیکن جھکاتے نہیں ہیں. کفر ہے دونوں ایک دوسرے کے. کس بات میں؟ محبت میں. نبی سب سے زیادہ چاہتے ہیں. نبی نے اتنا زیادہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے تاریخ کو کہ ایسے بھی محبت کی جا سکتی ہے. بی آ رہی ہیں تو نبی دوڑ کے استقبال کر رہے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، اپنے مقام پہ بیٹھال رہے ہیں، دروازے پہ آ کے سلام دے رہے ہیں. اور علی سے کیسے محبت کی؟ ایک روایت سن لیجیے. ملاقات ہوئی نبی کی اور وسیع کی. وسیع نے کہا یا رسول اللہ علی کے لیے دعا کر دیجئے، علی کے لیے دعا کر دیجئے. نبی نے کہا اچھا. نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھا
اور ایک جملہ کہا، یا اللہ بحق علی اغفر لعلی، اے میرے پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کے درجات کو بلند کر دے۔ اما ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، یا علی ایک مسئلہ حل ہوا، نبی واسطہ دیتے ہیں۔ جب نبی واسطہ دے رہے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ٹانگ اڑانے والے؟ نبی نے دعا کی، سر سجدے سے اٹھایا، مولا آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ کیسی دعا کی آپ نے؟ میرے ہی حق میں میرا ہی واسطہ دے کے؟ اب سنیے نبی نے کیا فرمایا، کہ یا علی میں نے جب تمہارے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے پوری زمین پر نظر ڈالی، مجھے تم سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کوئی نظر نہیں آیا۔ یا علی پھر میں نے آسمانوں پہ نظر ڈالی، میں ہر آسمان کو دیکھتا جہاں رہا تھا، ہر جگہ تم نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ میں پوری کائنات پہ نظر ڈالی، مجھے تم سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے دیکھا خدا سب سے زیادہ تم کو چاہتا ہے، لہٰذا میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، میرے پروردگار جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے تجھے اس کا واسطہ کہ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو دونوں یہ ہستیاں احب الناس ہیں الی الرسول، سب سے زیادہ نبی نے محبت کی ہے، اور نبی نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ جب سوال کیا پروردگار اجر رسالت میں کیا رکھے گا، کہے میرے حبیب جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند۔ کچھ بھی رکھ سکتا تھا خدا، کچھ بھی رکھ سکتا تھا، کیوں خدا نے اسی چیز کو رکھا؟ چند منٹ آپ کے لوں گا تاکہ سمجھے تو ہم محبت اہل بیت یعنی کیا۔ صرف الفاظ ہیں بعض اوقات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے حدیث قصہ کے حوالے سے، اس کو پورا کر کے آتا ہوں۔ پروردگار کیوں تو نے مودت و محبت اہل بیت کو اجر رسالت رکھا؟ اس لیے عزیزوں یاد رکھیے، ہو سکتا ہے خلافت پہ ٹاپک پر ہمارا اختلاف ہو جائے، محبت کے ٹاپک پہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ٹاپک میں تو سب کو سر خم کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ قرآن حکم دے رہا ہے، اگر نہیں مانیے گا تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک طریقہ چلا ہے ہمارے جوانوں میں، پروردگار واقعا سلامت رکھے۔ دیکھیے اگر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاحیت بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا سستی ہے۔ جو سو رہا ہوتا ہے اسے ہی کو جگایا جاتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا جگانے کی، یہ تو پروردگار نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے۔ میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں، تیسرے دن پھر کہہ رہا ہوں، بالکل نا امید نہ ہوئیے، بالکل نا امید نہ ہوئیے۔ ہم مانتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ یہ کمی دور نہیں ہو سکتی۔ صبح کا بھٹکا ہوا اگر رات میں گھر آ جائے، ٹھیک ہے، فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، مچھلی کو آپ جب بھی پکڑیے
باسی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ ہوتی ہے۔ ضروری آپ صبح پکڑیے، جب ضرورت ہو تب پکڑیے، جیسے ہی سمجھ جائیے کہ کہاں کمزوری ہے فوراً ٹھیک کر لیجئے۔ پروردگار گزشتہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پیدا ہوا بچہ۔ اب کیا کروں، اتنے مسائل۔ اب یہاں پہ دیکھ، کیونکہ غلط طریقے سے ہم لوگ کو باتیں بتائی جاتی ہیں بعض اوقات، اب آ کے اعتراض ہو جاتا ہے، ارے مولانا صاحب گناہ کیا ہے، کتنا کیا بھی کریں، کتنی بھی مغفرت مان لیں، شب جمعہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما، کچھ بھی کر لیں، اگر گلاس ٹوٹ جاتا ہے آپ اس کو جوڑتے ہیں تو نشان تو رہتا ہی ہے۔ میرا جوان ہو گیا نا امید، کیا فلسفہ دین کا آپ بتا رہے ہیں؟ قبلہ پروردگار ٹوٹے ہوئے گلاس کو جوڑتا نہیں ہے، پروردگار ٹوٹے ہوئے گلاس کو خاک بنا کر دوبارہ بنا دیتا ہے۔ یہ میرا رب کریم ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبا۔ اے میرے پروردگار، بسم اللہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار نے اپنی رحمت سے شروع کیا ہے، وہ بھی ایک بار رحمت کا ذکر نہیں کیا ہے، دو رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد رب العالمین کے بعد دوبارہ رحمت کا ذکر کیا ہے، تاکہ تم سمجھو تمہارے مقابلے میں رب رحیم ہے۔ تم ذرا سا آؤ تو، روایت ہے کہ جب مومن کی آنکھ پھڑکتی ہے تو اس سے جو اس کو اذیت ہوتی ہے، آپ ابھی چیک کر کے دیکھیے، آنکھ پھڑکائیے، اذیت ہوگی آپ کو؟ نہیں ہوتی نا؟ روایت ہے کہ نہیں، اس سے ایک اذیت ہوتی ہے، ہم اس کو احساس نہیں کر پاتے، یعنی بہت کم۔ پروردگار اس کے ذریعے بھی ہمارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اتنا کریم ہے، کاش ہمیں اس کے کرم کا اندازہ ہو جائے، پھر انسان گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا، گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا عزیزوں۔ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار۔ میں اپنے بزرگوں کے معذرت کے ساتھ ٹانٹ نہیں کر رہا ہوں، بات پہنچا رہا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد ہر کوئی مسجد کا کبوتر ہو جاتا ہے، مزہ تب ہے جب میرا جوان مسجد کی زینت بنے، مزہ تب ہے جب میرا جوان دیندار ہو۔ پھر عزیزوں جانتے ہیں پھر کون مسکرائے گا؟ وہ چہرہ مسکرائے گا جو اپنے ظہور کے لیے رو رہا ہے۔ کتنا بڑا سبب ہوگا کہ ہم اور آپ امام کی مسکراہٹ کا باعث بن جائیں، کتنا عظیم مسئلہ ہے۔ ایک طریقہ چل گیا ہے کیا؟ صاحب دیکھیے، یہ محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، محبت کی بھی نہیں جاتی ہے، بالکل ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ کوئی اور ٹاپک چھیڑوں گا تو آگے آگے نہیں بولیں گے آپ، یہاں تو بالکل وہاں صاحب آپ آئیے، ہم بتاتے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کو تو سب تجربے ہیں ہی نہیں، تجربے تو ہمیں ہیں، تجربے ہمیں، ہم بتاتے ہیں۔ جی نہیں قبلہ، غور فرمائیے، ہم جو کام کرتے ہیں دو طرح کے ہیں، افعال اختیاری، افعال غیر اختیاری۔ آپ کے بدن میں خون دوڑ رہا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، کل قیامت کے دن پروردگار کہے گا ملائکہ ذرا جوڑو، اس نے 100 سال زندگی کی ہے، 15 سال پہ بالغ ہوا ہے، 85 سال کئی کلومیٹر خون اس کے جسم میں دوڑا ہے، کتنا ثواب دیا جائے؟
ایسا ہوگا؟ بھائی جو کام غیر اختیاری ہے اس میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ عقاب ہوتا ہے، تو کیسے آپ نے کہہ دیا محبت ہو جاتی ہے؟ قبلہ اگر محبت غیر اختیاری ہے تو اجر رسالت نہیں بن سکتی، کیونکہ اجر اس کام پر ہوتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہ کہیے گا ہو جاتی ہے، جی نہیں، ان ہستیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ کیسے کی جاتی ہے؟ اپنی نفس کو طہارت کے اوپر لے جا کر، اپنے علم کو اوپر لے جا کر، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر، ان ہستیوں کے بارے میں مطالعہ کر کے، ان کی محفل میں شرکت کر کے، ان کی مجلس میں فرش پر بیٹھ کر، ان کے غم میں آنسو بہا کر، ان کی خوشی میں نعرہ لگا کر، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری محبت بڑھتی چلی جائے۔ جیسے جیسے محبت بڑھتی چلی جائے گی آپ کا مقام چڑھتا چلا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کام کیجئے اہل بیت کی محبت کے اوپر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بس اس گھرانے میں پیدا ہو گئے تو محبت آ گئی؟ جی نہیں، یہ تو خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ کیسے گھرانے میں اس نے پیدا کر دیا؟ جس کام کے لیے کوئی محنت نہیں کی اس پہ اتنا کودتے ہیں، ہم اگر کچھ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم شیعہ ہیں، آپ ہیں نہیں، کیے گئے ہیں، تو کم سے کم کچھ تو محنت کریں اپنی محبت اہل بیت پر۔ اما قبلہ رات میں سونے سے پہلے چیک کیا کریے کہ اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو وہ دن بیکار ہے۔ یہ کیسا چاہنے والا ہے؟ عجیب بات ہے، پوری رات جاگ رہے ہیں، میسج آئے گا، آپ کو کیا پتا، مجھے بھی خبر ہے۔ نوٹیفیکیشن کی میوزک بھی چینج کر دی ہے تاکہ فوراً پتا چل جائے، اور موبائل میں جو نام سیو کیا ہے وہ تو دادی یا نانی کا ہی ہے۔ یہ میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں، یہ آپ کی باتیں آپ ہی کو بتا رہا ہوں۔ اب دن میں قرار نہیں، رات میں چین نہیں، زندگی تہو بالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجازی محبت ہو گئی ہے، کی نہیں ہے، ہو گئی۔ اسی لیے تو مولا نے کہا پہلی نظر کا گناہ نہیں ہے۔ میرے جوان نے کہا تو صحیح، ہم بھی تو آپ ہی کے ماننے والے ہیں، جب نظر لڑے گی گرائیں گے ہی نہیں۔ پہلی ہی تو ہے، پہلی ہے، تبھی باہر لوگ جو ہے وہ آنکھیں لڑاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ قبلہ مذاق میں بہت صحیح بات آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، یہ تو سمجھ جائیے جس کے پاس ایسی ہستیاں ہوں وہ کسی غیر سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کبھی حرام سے محبت نہیں کرتا۔ جس کے پاس علی جیسا انسان ہو، کیا کرے گا؟ القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ۔ یہ قلب حرم الہی ہے، اجازت نہیں ہے تمہیں ہر ایک کو بسا لو۔ یا اللہ کو بسانا یا اللہ والوں کو بسانا۔
مجازی محبت اتنی طاقت دے دیتی ہے کہ قبلہ بیمار بھی ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی وہاں سے ہو کے آیا ہے، وہ نہیں کوئی ہو کے آیا ہے۔ تو پھر حقیقی محبت میں کتنا دم ہونا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے اجر رسالت میں محبت کو رکھا، کیونکہ جیسی تربیت محبت کر سکتی ہے نہ طاقت کر سکتی ہے نہ دولت کر سکتی ہے۔ محبت کرنا سیکھیے اچھائیوں سے، پھر دیکھیے خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے وجود کو ضم کر دیے ان ہستیوں کے وجود میں، پھر آپ دیکھیے کیسے زمانہ بدلتا ہے۔ زبانیں کٹ جائیں گی، کھینچ جائیں گی، لیکن یہ ذکر نہیں رک پائے گا۔ لہٰذا سراسر میں غور کرنا ہے۔ پروردگار نے اس لیے رکھا ہے، ماں باپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ اولاد سے محبت کریں، اولاد کے لیے ضروری کیا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس محبت کے رشتے میں یہ بچہ پروان چڑھے۔ جب محبت کے رشتے میں یہ پروان چڑھے گا، اللہ کو پہچانے گا، والدین کو پہچانے گا، اہل بیت کو پہچانے گا، تبھی تو معاشرے میں کچھ کرنے کے لائق بنے گا۔ آپ اسی کو اپنا راز بتاتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں۔ تو کیوں میرا جوان اپنے والدین کو راز نہیں بتاتا، کسی اور کو جا کے بتاتا ہے؟ کیوں نہیں بتاتا؟ پتا ہے کیونکہ محبت نہیں ہے، رابطہ محبت کا نہیں ہے۔ تربیت میں عالی ترین عنصر ہے محبت۔ آزما کے دیکھ لیجئے، قبلہ محبت میں آپ تیار بھی ہو جاتے ہیں کہ آسمان کے ستارے اگر لانا پڑے تو لے آئیں گے۔ جناب سلمان کے زمانے میں ایک چڈھے نے چڑیا سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ آج کا نہیں ہے، پرانے زمانے سے چل رہا ہے۔ میں تمہارے لیے ملک سلیمان کو چوچ میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ ہوا نے یہ خبر پہنچا دی، سرکار آپ کے خلاف شڈینتر چل رہا ہے۔ چڈھے میاں کو بڑی طاقت آ گئی ہے۔ مہاراج سلمان ذرا بلا کے لاؤ، کیا فرما رہے تھے؟ کہ سرکار محبت میں تو ایسی باتیں کہی دی جاتی ہیں، آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ تو لا چڈھے نہ بنیے جی، حقیقی محب بنیے۔ وہ انسان جو اپنی محبت پہ بھروسہ رکھے، اور جب یہ محبت آئے گی ہر محبت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی میرے نبی کے لیے روایت نہیں آ گئی ہے کہ سب سے زیادہ چاہتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ چاہتے تھے کیونکہ ان ہستیوں سے بہتر کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ہماری محبتیں بھی غیر اصولی نہیں ہوتی ہیں، اصول پر ہوا کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں جو اصولوں کے پابند ہیں۔ آخری بات، حدیث قصہ آج آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، غور فرمایا، کیونکہ یہاں تک 3 بس بتا پایا معذرت کے ساتھ، اور بھی ہیں تقریباً 8-9 مورد میں نے تلاش کیے، اور بھی ہوں گے۔ اب خصوص بی بی کا تھوڑی دیر ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں، بس کیونکہ حق ہے بی بی کا، نہیں پہچانا گیا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ آپ نے حدیث، ہاں شکریہ، محمد و آل معذرت کے ساتھ پڑھ دوں گا کیونکہ پتہ نہیں دوبارہ توفیق ملے یا نہ ملے، کیونکہ انسان کو صرف اسی پہ بھروسہ ہے۔ یہ چند جملے جو ہم بول لیتے ہیں، اگر یہ وہاں قبول ہو گئے، عزیزوں یہی زندگی ہے۔
یہی زندگی ہے. انسان اچھوں کی تعریف کر لے اس سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ بروں کی برائی بیان کر دے اس سے بڑی شجاعت کیا ہے؟ حدیث قصہ پڑھی آپ نے؟ غور کیا ہوگا انشاءاللہ. راوی کون ہے؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ بی بی سے. بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ نہیں ہے نا. تو بی بی نامحرم سے کلام کر رہی ہیں، بیچ میں تو کوئی واسطہ نہیں ہے. جی علمی مسائل میں کلام ہوتا تھا. بی بی نے بتایا تاکہ ہم تک پہنچے. اچھا اب بی بی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے حدیث قصہ جو ہے یہ ایک واقعے کو بتایا جا رہا ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں تاریخ اور ہسٹری. اب بی بی جناب جابر سے بتا رہی ہیں کہ جابر بابا تشریف لائے، ان کی حالت ایسی تھی، انہیں نے چادر مانگی، میں نے چادر دے دی. اس کے بعد میرا بیٹا آیا، اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا آیا، اس کے بعد میرے شوہر آئے. بی بی تاریخی تو بتا رہی ہیں. اچھا دیکھیے ایک سیدھا سا قانون ہے ہر عدالت کا. آپ گواہی اسی چیز کی دے سکتے ہیں جس کو آپ نے انحسن دیکھا ہو. آپ اگر عدالت کے کٹگھرے میں کھڑے کیے جائیں اور آپ کا ہاتھ قرآن پہ یا گیتا پہ رکھا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ آپ جو بھی گواہی دیں گے سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں میلاد فلاں نے مجھ سے بتایا کہ ایسا ہوا، کہے گا باہر نکل. اگر ایسا ہی ہوتا تو جس نے دیکھا ہے میں اسے بلاتا، تجھے کیوں بلاتا؟ اسی لیے ہماری روایات میں بھی شرط ہے کہ راوی خود دیکھے. اگر جناب جابر اور بی بی میں کوئی فاصلہ ہوتا روایت کا اعتبار کم ہو جاتا. کہا خود میں نے بی بی سے سنا ہے. جابر کون سی شخصیت ہے؟ ان کو آپ دیکھیے اور جانتے ہیں تو دیکھنا چاہیے. ادھر سے بیوی بھی جو روایت کر رہی ہیں وہ کیسے ہے؟ کیونکہ یہاں پر بیوی کی حیثیت بعنوان راویہ ہے. آپ روایت کر رہی ہیں نا، رویان لفظ رویہ ہی تو آیا ہے اس کے شروع میں. تو بیوی روایت کر رہی ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، یعنی ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا ہے، بیوی اس کو بیان کر رہی ہیں. لیکن عجیب مرحلہ ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہاں تک کہ میں بھی گئی، میں نے بھی اجازت مانگی اور میں بھی چادر میں چلی گئی. اس کے بعد ایک دم سے لہجہ بدلتا ہے حدیث قصہ کا کہ بابا نے دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں پروردگار، ان سے ہر طرح کی برائی کو تو دور کر. ایک دم سے لہجہ بدلتا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ آسمان پر جناب جبریل نے پروردگار سے سوال کر لیا. یہ کیا ہوا بی بی؟ آپ تو چادر کے نیچے ہیں، آپ تو فرش کی باتوں کو بتا رہی تھی، اور جب آپ تاریخ کو بتا رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دیکھیں. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ کسی ملک نے آ کے مجھے بتایا. کسی حدیث قصہ کے نسخے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. بی بی ڈائریکٹ منتقل ہوتی ہے فرش سے عرش کے اوپر تاکہ تمہیں بتائیں جیسے زہرا فرش کو دیکھ رہی ہے ویسے ہی زہرا عرش کو دیکھ رہی ہے. درود پڑھے بر محمد آل محمد. کہتے ہیں بی بی، اور بالکل جتنا دقیق فرش کی بات کو بتایا ہے اتنا ہی دقیق عرش کی بات کو بتایا ہے. تم بتاؤ گے کہ زہرا عالمہ ہے؟ زہرا تو آسمان کی خبریں آسمان والوں سے بہتر جانتی ہے. فقال جبرائیل، بی بی روایت کریں جبریل نے کہا
اب جبریل نے یہاں کہا تھا یا وہاں کہا تھا؟ کاش ایک حدیث قصہ کو غور سے سمجھ لیتے تو اس در کے اوپر پوری زندگی غلامی میں گزار دیتے. فقال جبرائیل، کیا کہا جبرائیل نے؟ یا رب ومن تحت الکسا. عجیب، یہ بھی مرحلہ عجیب ہے. بس دو ہی باتیں حدیث سے بیان کروں گا، اللہ تو پھر دیجیے گا 5-6 مہینے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کیا کہا؟ جناب جبریل نے سوال کیا. عجیب ہو جبریل، تم علی عباس تو نہیں ہو، تم تو اس گھرانے کو پہچانتے ہو، تم تو روٹیاں لے کے آتے ہو، تم تو آیتیں لے کے آتے ہو، تم مجھ سے بہتر اس گھرانے کو کون پہچانتا ہے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ یا رب ومن تحت الکسا. کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا چادر حجاب بن گئی تھی؟ ملک کے لیے تو آسمان و زمین حجاب نہیں بنتے ہیں، چادر کہاں سے حجاب بن جائے گی؟ کبھی اس پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ اصلا سوال جبرائیل غلط ہے. پوچھے جناب جبرائیل سے، آؤ جواب دو، پوچھیے. لیکن غلط ہو نہیں سکتا کیونکہ جبریل معصوم ہیں. جبریل کیا ہیں؟ لہذا ملک کی طرف کبھی غلط بات منسوب نہ کیجیے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا یعصون اللہ. بعض ہم فضائل گڑھنے کے چکر میں قرآن کی مخالفت کر دیتے ہیں. فضیلتیں بنائی نہیں جاتی ہیں، جو بناتے ہیں وہ اور ہیں. پوری زندگی ختم ہو گئی نہ بنا پائے. ہم بناتے ہی نہیں، ہم تو بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں. اب جبریل نے سوال کر لیا تو اس طرح مطلب سوال صحیح ہے. اب عزیزوں مجھے یہ بتائیے کون جواب دے گا؟ کیا سورس ہے آپ کے پاس اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے؟ جناب جبریل تم نے کیوں سوال کیا؟ ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بس دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اب تک جناب جبریل علیہ السلام نے ان تمام ہستیوں کو دیکھا تھا. اچھا یہ بتائیے بطور مثال، اگر ایک شے ہے جو کئی چیزوں سے مل کے بنی ہے، تو ایک بار آپ اس کے پارٹس کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک معرفت ہے، اور ایک بار آپ ان پارٹس کو جوڑ کے ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ نئی معرفت ہے یا نہیں؟ مشکل یہ تھی جناب جبریل نے اب تک ان ہستیوں کو الگ الگ دیکھا، الگ الگ دیکھا تھا. جب آتے تھے رسول سے ملاقات ہو گئی، یا رسول اللہ سلام علیکم، مولا سے ملاقات ہو گئی، بی بی سے ملاقات ہو گئی، شہزادوں سے ملاقات ہو گئی، تو الگ الگ دیکھا تھا. لیکن جبریل بھی کچھ ہوں، ملک ہی تو ہیں. لیکن جب یہ ہستیاں قصہ میں گئیں، کیوں گئیں قصہ میں؟ یہ جب قصہ میں گئیں تو جبریل ایسا ملک بھی چوکنا ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب چادر کے نیچے 5 ہیں یا 1 ہے. جبریل نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ جناب جبریل کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، جی نہیں، جناب جبریل خود اس منزل پہ آ کے تعجب میں پڑ گئے تھے کہ گئے تو 5 تھے چادر کے نیچے، ہو کیا گیا؟ ان میں اتحاد ایسا ہو گیا کہ اب میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں محمد کون سے ہے، علی کون سے ہے، فاطمہ کون سی ہے، حسنین کون سے ہے. جہاں جبریل کی معرفت دم توڑ دیتی ہے وہاں اہل بیت کی فضیلت شروع ہوتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا رب فمن تحت الکسا، پروردگار خدا کے واسطے تجھے تیرا واسطہ
ذرا یہ تو بتا چادر کے نیچے ہے کون؟ اسی لیے پروردگار نے جبریل کی حالت کو سمجھا. کیا جواب دیا؟ الگ الگ جواب نہیں دیا. ہم جبریل ابھی یہیں رکو، ہم اہل بیت النبوہ، کیونکہ تم ابھی ایک ساتھ دیکھ رہے ہو تو جواب بھی ویسا ہی ہوگا جیسا سوال ہے. اور فرمائیے ہم اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، یہ ہیں. اب جبریل تھوڑا سا معرفت بڑھی، پھر فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ الگ ایک مرحلہ ہے، یہ الگ ہستیاں جب ہیں، ایک ساتھ جب جمع ہوئی ہیں تو الگ مرحلہ ہے. اسی لیے میرے نبی نے ایک ساتھ جمع کیا تھا. اور دلیل دوں اپنی وضاحت کے اوپر. آج تک بتائیے، جناب جبریل نے کہا تھا پروردگار مجھے زمین پہ بھیج دے، میں رسول کے گھر میں رہوں گا. نہیں کہا تھا نا؟ کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ یہ سوال پیش ہی نہیں آیا تھا. جناب جبریل نے جب اجتماع اہل بیت کو دیکھا، ایسی فضیلت نمودار ہوئی کہ چاہت کا اظہار کر دیا. پروردگار اجازت دے دے لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا. عزیزو، اگر یہ نئی معرفت نہ ہوتی تو جناب جبریل کو یہ تو بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا پروردگار مجھے علی کے گھر میں جگہ دے دے، مجھے رسول کے گھر میں جگہ دے دے. لیکن آج ایک نئی معرفت حاصل ہوئی ہے، لہذا نیا سوال بھی ہے، نئی چاہت بھی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کہا پروردگار اجازت دے، مجھے اجازت دے. یہ مقام عجیب مقام ہے، اس مقام کو تو میں نہیں سمجھ پایا. جہاں ملک نہ سمجھ پائے انسان کیا سمجھے گا؟ انسان صرف ان کے کہے پر چل لے کافی ہے، چل لے کافی ہے. دریائے فضائل، وسعت کے اعتبار سے بھی اور تہ کے اعتبار سے بھی. نہ کوئی ان کی تہ کو چھو سکتا ہے، نہ کوئی ان کی وسعت کو پا سکتا ہے. فضائل بیان کرنے والے کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ ان کے فضائل بیان کر لے. بس ایک روایت کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، بس اس کو بھی بیان کر دوں. عزیزوں، ابھی حدیث کے سامنے بہت باتیں ہیں، یہ صرف میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ذرا سا توجہ کریں. ہر ہفتے پڑھی جانے والی حدیث ابھی اس میں غور نہیں کیا گیا ہے. دین کے مسائل میں غور کی ضرورت ہے. کہا میرا علی قسیم النار والجنہ ہے، قسیم النار والجنہ ہے. تفسیر برہان میں ظاہراً سورہ بقرہ کی کسی آیت میں، ابھی مجھے جلد صحیح سے یاد نہیں آ رہی ہے، روایت ہے شخص آیا، روایت اصل روایت جو ہے وہ چھٹے امام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لیکن آپ نے مسئلے کو بیان کیا ہے نبی سے کہ کوئی شخص آیا، معذرت کوئی شخص آیا امام کے پاس ہی، امام کے پاس آیا، کہا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے نبی کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ. تو مولانا نے کہا کہ کیونکہ نبی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، لہٰذا نبی کو کیا کہتے ہیں؟ قاسم. سوال کرنے والا
بہت ہی سمجھدار تھا. کہ ابن رسول اللہ زدنی، اے رسول کے بیٹے میری معرفت میں اضافہ فرمائیے. یعنی وجہ اور بھی ہے. مولا نے کہا دیکھیے اب اس آگے کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کو بتانا پڑے گا. لفظ اب عربی میں فقط باپ کے معنی میں نہیں ہوتا، نسبت کے معنی میں بھی ہوتا ہے. چور کو عربی میں کہتے ہیں ابن اللیل، رات کا بیٹا. یعنی کہ رات کا بیٹا، رات کا بیٹا ہے، ہم رات میں نکلتا ہے تو کیونکہ اس کی نسبت رات کی طرف ہے تو عربی میں لفظ اب، لفظ ابن، لفظ لفظ بنت نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اولاد میں اور والدین میں کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. تو پہلے والی جو وجہ حضرت نے بتائی وہ وہاں پر لفظ اب اپنے معنی میں ہے، یعنی قاسم کے باپ تو ابو القاسم. لیکن جو دوسری وجہ مولا نے بیان فرمائی، کہا سن، نبی کی نسبت ایک ایسے انسان کی طرف ہے جو قسیم الجنت والنار ہے، لہذا نبی کو ابو القاسم کہتے ہیں. جو منسوب ہے کس کی طرف؟ قاسم کی طرف، قسیم کی طرف، بانٹنے والے کی طرف. کس چیز کا بانٹنے والا؟ جنت اور دوزخ کا. اور قبلہ یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہاں جنت و جہنم جذبات پہ نہیں بٹیں گے، عدالت پہ بٹیں گے. میں عدالت کا موضوع تو آپ کے سامنے چھوڑ ہی نہیں پایا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ بعد میں یہ نہ ہو اور بے شک مولا ہے قسیم الجنت والنار. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. فرض کیجئے آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اسکول میں بطور مثال جو بچے ہیں آپ ان کو تقسیم کریں. بھائی 2 حصوں میں تقسیم کر دیے. وہ بچے جو مثال کے طور پر 5ویں سے نیچے ہیں اور وہ بچے جو 5ویں کے اوپر ہیں. تو آپ تو تقسیم کرنے والے ہوئے نا. آپ کدھر ہیں؟ آپ 5ویں کے نیچے والوں میں ہیں یا 5ویں سے اوپر والوں میں؟ بتائیے. آپ کا کام تھا کیا کرنا؟ تقسیم کرنا. تو آپ نے تقسیم کر دیا. اب آپ کدھر ہیں؟ آپ تو دونوں میں سے کسی طرف نہیں ہے نا. یہ عقلی قانون ہے یا نہیں ہے؟ تقسیم کرنے والا اقسام میں شامل نہیں ہوتا. کسی سے پوچھ لیا. شیعہ ہونا شرط ہے، انسان ہونا شرط ہے، جانور نہ ہو، انسان ہونا شرط ہے. آپ پوچھ لیے اس سے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا. تقسیم مقسم اقسام کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا. تو مولا کس چیز کو تقسیم کر رہے ہیں؟ تو خود مولا کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایسی جنت ہی نہیں بنی ہے جو علی جیسے انسان کو جگہ دے پائے. ان ہستیوں کا رتبہ اس سے بالا ہے، اس سے بالا ہے. اور روایات موجود ہیں، روایات موجود ہیں کیونکہ یہ مرضی الہی کے اوپر ہے. عزیزوں، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. آخری بات اور اس کو انشاءاللہ یاد رکھیے، یعنی اب تک جسے ہم کمال سمجھ رہے تھے اس کو تھوڑا سا مجھے چینج کرنا ہے. برا نہ مانیے گا، پاگل بھی جنت ہی میں جائے گا.
جائے گا نہیں جائے گا؟ تو ہم اور آپ چلے گئے تو کون سا کمال کر دیا؟ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، اگر آپ جنت کے اس درجے میں گئے تو انشاءاللہ ہم اس میں نہیں جائیں گے جہاں اہل بیت نہ ہوئے۔ روایت بتاؤں آپ کو، روایت سنیے، روایت ہے کہ جو جنت کے درجات ہیں اس میں نیچے درجے والا اوپر والے کو دیکھ کر اتنی حسرت کرے گا کہ اگر اس کی حسرت کو جہنم کی آگ پہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ بجھ جائے گی۔ اتنی حسرت، کیا ہے، کاش میں اس سے اوپر ہوتا، ایک درجے میں اتنی حسرت ہے۔ خدا کے واسطے سمجھیے، اگر کر اہل بیت نے ہمیں اور آپ کو جنت میں بھیج بھی دیا اور اس کے باوجود بھی علی کی زیارت نہ ہوئی، سنواریے اپنے اعمال کو۔ درجات دعوے سے نہیں ملتے ہیں، عمل سے ملتے ہیں۔ چلیے میں ذمہ داری لے رہا ہوں، آپ جنت میں جائیں گے، جائیں گے آپ ایسی جنت میں؟ کون قبول کرے گا ایسی جنت میں جائیں جس میں حسین نہ ہو؟ تو پھر ہم ان لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جن کے سامنے ہم پوری زندگی حسین حسین کرتے رہے؟ غور فرمائیے، ایسا ہی نہیں ہے کہ بس بھیج دیا گیا، جنت میں چلے بھی گئے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جہاں سورج کی جگہ علی کے چہرے کی زیارت ہو۔ یا علی، جہاں کوثر کی جگہ حقیقی کوثر موجود ہے، جہاں وہ انسان موجود ہو کہ جب وہ مسکراتا ہے تو کائنات مسکراتی ہے۔ روایت ہے جس کے نام پر پروردگار نے جنت کے دروازے کی آواز کو رکھا ہے۔ جب جنت کا دروازہ بولتا ہے تو اس میں ٹھک سے آواز نہیں آتی، اس میں آواز آتی ہے یا علی۔ کتنی مانوس آواز ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہمیں وہ جنت چاہیے، اور وہ جنت ایسے ہی نہیں ملتی۔ یہ کربلا والوں نے ہمیں بتا دیا۔ اچھے بہت تھے، کربلا میں 72 تھے۔ اب اختیار آپ کے حوالے ہے، جس جنت کو چاہیے چن لیجیے۔ اس جنت کے لیے ابو ذر جیسی نماز چاہیے، سلمان جیسا روزہ چاہیے، صداقت بوذری چاہیے، زبان میسمی چاہیے، جرأت تمار چاہیے، تب جا کے انسان اس جنت میں پہنچتا ہے۔ تو درجہ، یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس درجے کے اوپر ان ہستیوں کا درجہ ہے۔ جب آخری درجے پہ پہنچیں گے تبھی تو ان کی زیارت کر پائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو وہ درجہ عطا کرے اور ایسے اسباب ہماری زندگی میں فراہم کرے کہ ہم اس کو پانے کے لیے محنت کریں۔ عزیزو، جو مولا کا لقب ہے قسیم الجنت والنار، یہ لقب ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اس قسیم تک تمہیں پہنچنا ہے تو بڑی محنت کرنا پڑے گی، بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ ان الجنت حفت بالمکارہ، پروردگار نے جنت کو سختیوں میں رکھا ہے، کمبل تان کے سونے میں نہیں رکھا ہے۔ سختیوں میں رکھا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے،
اور سب سے زیادہ برداشت اور جو سب سے سخت کام ہے جو کرنا پڑتا ہے اس جنت کو پانے کے لیے، وہ اپنے جذبات پہ قابو ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں اور ہستیاں فقط فضائل میں ایک دوسرے کا ہمسر نہیں ہے، مصائب میں بھی ہمسر ہے۔ مصائب میں بھی ہمسر ہے۔ عزادارو ذرا یہ بتاؤ، کیا تاریخ میں تنہائی میں ایک جنازہ اٹھا؟ نہیں۔ رات کے اندھیرے میں ایک جنازہ مدینے میں اٹھا اور دوسرا جنازہ کوفے میں اٹھا۔ علی و فاطمہ کتنا ایک دوسرے کے ہمسر ہیں، مولا نے برداشت نہیں کیا۔ زہرا، اگر آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے تو علی کیسے برداشت کر لے کہ علی کے جنازے میں مجمع ہو؟ نہیں، علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے گا۔ ہاں، 21 رمضان کو شہزادوں کو مدینہ یاد آیا ہوگا۔ بابا، ارے جیسے آج آپ کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، 30 سال پہلے اماں کا جنازہ لے کے گئے تھے۔ کیا مظلومیت ہے! چلیے 1 منٹ کو کہہ دیجئے کہ بی بی نے آ کے کیونکہ ظالم تھے لہٰذا وصیت کر دی، تو میرے مولا نے کیوں وصیت کی؟ علی نے کیوں وصیت کی؟ مولا آپ نے کیوں وصیت کی کہ جنازہ تاریکی میں اٹھے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جیسے زہرا کے دشمن تھے ویسے ہی علی کے بھی دشمن تھے، ویسے ہی علی کے بھی دشمن تھے۔ ایک اور چیز میں ہمسری بتاؤں، آپ کو پتا ہے نا کہ مولا کی قبر تقریباً 150 سال تھوڑا آگے پیچھے مخفی رہی تھی نا۔ ایک اور ذات ہے کہ جس کی قبر آج تک مخفی آیت اللہ مرشی، ان کے والد آیت اللہ محمود مرشی نجفی، وہ کہتے ہیں میں نے مسجد سہلا میں عمل کیا، ہر منگل کو میں جاتا تھا مسجد سہلا اور عمل کرتا تھا، اور مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ سادات شوشتر ہیں۔ آیت اللہ مرشی شہید ثالث جو آگرہ میں دفن ہیں انہی کے رشتہ داروں میں سے سادات شوشتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال بس یہی تھا، مجھے پتہ چلنا تھا کہ میری جدہ کی قبر کہاں ہے۔ عزادارو امام کو پرسہ دے دیجئے، نہیں معلوم دوبارہ پرسہ دینے کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دیجئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ اظہار محبت ہے۔ بی بی آپ اس میں خلوص ڈال دیجئے۔ وہ کہتے ہیں 39 ہفتے پورے ہوئے، 40واں ہفتہ آیا،
بڑی امید لگا کہ میں مسجد سیل پہنچا، عمل شروع کیا، ابھی عمل کے بیچ میں ہی تھا کہ میرے سامنے ایک ہستی نمودار ہوئی، اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، محمود کیوں اپنے آپ کو اتنی سختی میں ڈال رکھا ہے؟ قدموں پہ گرا دیا۔ مولا ایک سوال کا جواب بتاؤ، مولا میری جدہ کی قبر کہاں؟ مسلمانوں جواب دو، نبی ایک بیٹی چھوڑ کے گئے تھے، اگر آج کوئی تم سے نبی کے بیٹی کا پتہ پوچھے تم کیا جواب دو گے؟ یہ جہاد بی بی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ محمود سر جھکا لیا، یہ نہ پوچھو، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس قبر کا پتہ بتا دیں، اگر بتا دیں گے تو فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا مولا مجھے زیارت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی تڑپ ہے سالم کے دل میں، بی بی کے قبر کی زیارت کی۔ کہا محمود پروردگار اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے دور نہیں رکھتا، جو قبر مدینے میں کھوئی ہے خدا نے اسے قم میں ظاہر کر دیا ہے۔ اگر کبھی تمہارا دل چاہے کہ نبی کی بیٹی کی قبر کی زیارت ہو، قم چلے جانا۔ اسی لیے آیت اللہ مرشی 80 سال تک جناب معصومہ کے دربار کے پہلے زائر تھے۔ اللہ اکبر، آج تک قبر کا پتہ نہیں ہے۔ بس عزاداروں دو فکرے جتنا دم ہے بس بیان کر دوں گا۔ مولا پہنچے قبر کے کنارے، تاریکی میں جنازہ اٹھتا ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حسن اور حسین ہے، زینب و ام کلثوم بھی ہے، شاید سلمان ہے، ابو ذر ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے جب جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کئی لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ عزاداروں جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو کم سے کم 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک اوپر سے میت کو دیتا ہے، دوسرا نیچے اتر کے میت کو لیتا ہے۔ یا علی آپ مشکل کشا ہے، لیکن یہاں علی کیا کرے، اکیلے کھڑے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سے بی بی کا جنازہ دفن کرے۔ بس یہی سوچ رہے تھے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی میری امانت واپس کر دو۔ لیکن شاید مولا نے کہا ہو، یا رسول اللہ جب 9 سال پہلے یہ امانت دی تھی، بال سفید نہ تھے، پہلو شکستہ نہ تھا، آج بی بی ہے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين بار الہ منتقم خون حسین منتقم ظلم کے ظہور میں تعجیل فرما